اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 محرم الحرام 1443 ہجری اسلامی جو ہمارا کیلنڈر ہے، اس کی تاریخ ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ 7 محرم 1443 ہجری، یہ اسلامی کیلنڈر کا سال میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل میں تو ہمارا کیلنڈر یہ ہے۔ دوسری جو اگست کا مہینہ عیسوی سال کا مہینہ ہے، تو دونوں جو کیلنڈر ہیں، عیسوی کیلنڈر اور ہجری کیلنڈر یا اسلامی کیلنڈر، ان کا سال بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے اور ان کی تاریخ بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اور ان سالوں میں کچھ مہینے اور ان کی کچھ تاریخیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ مثلاً ابھی محرم کا مہینہ، یہ ہمارے لیے غم کا مہینہ ہے۔ غم اس لیے کہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کا پورا خاندان شہید ہو گیا کربلا کے میدان میں، اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اور اس کے بعد پھر جشن منائے گئے۔ تو یہ سارے مسلمانوں کو اس محرم کے مہینے میں ایک تو اس غم کو یاد رکھنا چاہیے، اس ظلم کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس قربانی کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس قربانی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا خاندان، جس میں عورتیں بھی شامل تھیں، جس میں بچے بھی شامل تھے، جوان بھی شامل تھے، بوڑھے بھی شامل تھے، ان سب کو شہید کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، وہ مقصد بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے قربانی دی تھی، اصل تو وہ مقصد ہے جس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ وہی مقصد ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، کہ انسان دنیا میں اللہ کا نائب اور اللہ کا خلیفہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو اختیارات دیے ہیں، ان اختیارات کو ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے، اور دنیا میں خلافت کا نظام قائم کرنا ہے۔ دنیا میں خلافت کا نظام قائم کرنا ہے۔ بحیثیت طالب علم تمام بچے اس سبق کو یاد کر لیں اس محرم کے مہینے میں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کس مقصد کے لیے تھی؟ خلافت کے نظام کے لیے، خلافت کے نظام کے لیے۔ خلافت کی جو عمارت تھی وہ منہدم ہو رہی تھی، اس کو گرایا جا رہا تھا، اصول پامال کیے جا رہے تھے۔ یزید نام کا تو مسلمان تھا، لیکن اس نے مسلمانوں کے اوپر بادشاہت مسلط کی تھی۔
اور مسلمانوں کے درمیان عدل و انصاف کو چھوڑ دیا تھا، اور اقربا پروری اور دیگر جو غیر اسلامی اصول ہیں ان پر اس نے عمل شروع کر دیا تھا۔ ان باتوں کو نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہوں نے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پرورش پائی ہو، وہ کیسے یہ برداشت کر سکتے تھے کہ میرے نانا کے دین کو ملیا میٹ کیا جائے اور خاموشی سے دیکھتے رہیں۔ تعداد میں تھوڑا ہونے کے باوجود انہیں پتہ تھا ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود رہتی دنیا تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام چھوڑا ہے، اور اس پیغام کو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ہر سال محرم میں سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر ذکر نہیں کرتے تو اس عظیم مقصد کا ذکر نہیں کرتے کہ جس کے لیے قربانی دی گئی، اس قربانی کا ذکر کرتے ہیں، ظلم کا ذکر کرتے ہیں، اور غم بھی مناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ عظیم مقصد ہم اساتذہ اور طلبہ اور عام مسلمانوں کے ذہن میں اس کی واضح تصویر نہیں ہے، اور نہ یہ پہلو ہمیں بتایا جاتا ہے۔ اس لیے محرم کے مہینے میں اس سبق کو آپ نے یاد کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں اللہ کا نائب اور اللہ کا خلیفہ بنایا ہے کہ اللہ کے دیے یہ اختیارات کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہر انسان نے کرنا ہے، چاہے وہ عام آدمی ہے اور چاہے وہ بادشاہ ہے۔ عام آدمی اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ معمولی غلطی ہے، لیکن جب حکمران غلطی کرتے ہیں، بادشاہ غلطی کرتے ہیں، تو وہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے اور اس کے اثرات بھی ساری عوام پر پڑتے ہیں۔ اس لیے یہ اتنی بڑی غلطی تھی، چونکہ یہ حکمرانوں کی غلطی تھی، یزید کی غلطی تھی، جس کے اثرات سارے مسلمانوں پر پڑ رہے تھے، تو اس لیے اس کے خلاف کھڑا ہونا بہت ضروری تھا، اس کے لیے آواز بلند کرنا بہت ضروری تھا، اس کے لیے گردن کٹانا بھی بہت ضروری تھا، اپنی عورتوں اور بچوں کو شہید کروانا بھی ضروری تھا۔ اتنا عظیم مقصد تھا کہ جس کے لیے اتنی بڑی قربانی دی گئی۔ تو وہ عظیم مقصد کیا تھا؟ وہ خلافت کا نظام تھا، خلافت کا نظام تھا، خلافت کا نظام تھا۔ یہ میں دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ اس بات کو آپ بچوں نے یاد رکھنا ہے، اور یہ خلافت کے نظام کا قیام، اس کو قائم کرنا، یہ میری آپ کی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں، یہ محرم کا پیغام ہے، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا پیغام ہے، یہ بھی وہ کربلا کے شہداء کی قربانی کا پیغام ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں خلافت کا نظام قائم کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ اور خلافت کا نظام کیا ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ خلافت کا نظام یہ ہے، خلافت کا مطلب کیا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت مسلمانوں کے مشورے سے چلائی جائے، اور مسلمانوں کا خلیفہ وہ ہو جو اس ریاست یا اس ملک یا اس علاقے کے لوگوں میں سے سب سے نیک آدمی ہو،
اور سب سے باصلاحیت آدمی ہو جو مسلمانوں کے معاملات کے فیصلے عدل و انصاف کی بنیاد پر کر سکے، مسلمانوں کے درمیان عدل اور انصاف سے حکومت کرے، عدالتیں، تھانے، کچہریاں، کسی جگہ ظلم اور بے انصافی نہ ہو، اپنوں کو چھوڑ دیا جائے اور غریب لوگوں کو دبا دیا جائے، یا بے کس اور بے سہارا لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جائیں اور بڑے لوگ، امیر لوگ، اثر و رسوخ والے لوگ، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح کے ظلم کے نظام کے خلاف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے تھے اور پوری دلیری کے ساتھ، پوری بہادری کے ساتھ، پوری جرأت اور شجاعت کے ساتھ آپ نے ظلم کا مقابلہ کیا، ظالم حکمران کا مقابلہ کیا اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے یہ پیغام چھوڑا کہ کبھی بھی کسی ظالم کے سامنے آپ کو جھکنا نہیں چاہیے، چاہے تمہاری تعداد اور تمہاری طاقت اور قوت تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، اور ظالم کتنا ہی با اختیار کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقت اور قوت والا کیوں نہ ہو، اس کے سامنے ڈٹ جائیں، اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اس کے سامنے آواز بلند کریں کہ ہم کسی ظلم کو نہیں مانتے، ہم کسی ظلم کے نظام کو نہیں مانتے، اور ہم حق کے لیے اپنی گردنیں کٹا سکتے ہیں، لیکن اپنی گردنیں خدا کے علاوہ کسی کے سامنے ہم جھکا نہیں سکتے۔ یہ محرم کا پیغام ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام ہے کہ جس کو ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو، اس محرم کے پیغام کو، اس کی روح کے مطابق سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔